السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ توحید ہم نے بیان کیا تھا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت۔ ہم گفتگو کریں گے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت یہ ہے کہ انسان کا اس بارے میں اعتماد ہو، یقین ہو کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ رب العزت ہی ہے، صرف اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، جس طرح کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ایا سے ہی کا لفظ مراد ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ جو ایاک نہیں پڑھتا، ایاک پڑھ دیتا ہے، اس کی نماز قابل قبول ہے۔ ہم نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ توحید الوہیت میں یہ یقین اور انسان کا اعتماد کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ رب العزت ہے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود عبادت کے لائق نہ سمجھے، اس کی اسی طرح عبادت کرے اور اس کا تقرب حاصل کرے جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا اور اس کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ توحید کی یہی وہ قسم ہے کہ جس کے بارے میں مشرک گمراہ ہو گئے تھے، جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کی اور جن کے خونوں، مالوں، زمینوں اور گھروں کو مسلمانوں کے لیے مباح اور جائز قرار دے دیا۔ اور یہی وہ توحید ہے کہ جس کی وجہ سے ہجرتیں کرنی پڑیں، جس کی وجہ سے تکلیفیں آئیں۔ عبادت، توحید الوہیت، اس کو الہ ماننا، عبادت کے لائق اس کو ماننا، ذبح اس کے لیے کرنا، استغاثہ استعانہ اس سے طلب کرنا، صدقات خیرات اس کے لیے، نذر و نیاز اس کے لیے، یہ توحید کی قسم ہے کہ جس کی وجہ سے نبیوں کو قتل کر دیا گیا، نعوذ باللہ، نبیوں کو عذاب دیا گیا۔ اور یہی وہ سبب ہے ان کا شرک مشرکین مکہ کا، جس کی وجہ سے ان کے مال، ان کی زمینیں، ان کی خون، ان کی بیویاں، اولادیں، یہ سب مسلمانوں کے لیے مباح کر دی گئی۔ اس توحید اور اس کی باقی 2 قسموں، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کے ساتھ رسولوں کو بھیجا گیا اور آسمانی کتابوں کو نازل کیا گیا۔ رسولوں کو اپنی قوموں کے ساتھ زیادہ مشکلات توحید کی اس قسم توحید الوہیت کے بارے میں یہ توحید پیش کرنے کی وجہ سے آئیں۔ انبیاء کرام نے اپنے قوموں کے سامنے اس بات کو پیش فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی ذرا بھر بھی عبادت نہ کرے، نہ کسی مقرب فرشتے کی، نہ کسی نبی مرسل کی، نہ کسی ولی صالح کی، اور نہ مخلوق میں سے کسی اور کی، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ جس شخص کی توحید کی اس قسم میں خلل ہو وہ مشرک اور کافر ہے، خواہ وہ توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کا اقرار کرے۔ اگر کوئی شخص اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی خالق و مالک اور تمام امور کا منتظم ہے
اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے شیان شان اسماء و صفات کا بھی مستحق ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ غیر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، یعنی یا علی یا غوث کے نعرے بھی لگاتا ہے، نظر اللہ نیاز حسین بھی دیتا ہے۔ تو توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کا قرار اس کے لیے کچھ فائدہ نہیں دے گا، فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا اس مشرک اور کافر کے لیے، کیونکہ توحید ربوبیت توحید اسماء و صفات کا کامل قرار کرے اور پھر کسی قبر کے پاس جا کر قبر والے کی عبادت کرے یا اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی نظر مانے، تو وہ مشرک اور کافر اور ابدی جہنمی ہے۔ سن لو، جو توحید ربوبیت اللہ کو رب بھی مانتا ہے، اسماء و صفات پر بھی ایمان لاتا ہے، لیکن عبادت میں کسی قبر والے کا تقرب حاصل کرے، اس پر نظر و نیاز دے، اس پر پھول چڑھائے کہ میں اس کے قریب ہو جاؤں، وہ مشرک اور کافر اور ابدی جہنمی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ شیخ فرماتے ہیں دلیل یہ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ اس پر بہشت یعنی جنت کو حرام قرار دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا ظالم اپنے مالک کے ساتھ شریک بنانے والا ہے، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم فرمایا، کیونکہ وہ بندے کو عدم سے وجود میں لایا، نطفے سے مضغہ، مضغے سے علقہ، علقہ سے انسان بنایا۔ اس وقت کون تھا اس کی مدد کرنے والا؟ لیکن باہر آیا، اللہ رب العزت نے آنکھیں عطا فرمائیں، اللہ رب العزت نے اس کو خوبصورت چہرہ عطا فرمایا۔ یہ چہرہ جب غیروں کے سامنے جھک جائے تو یہ انسان مشرک، کافر اور ظالم بن جاتا ہے۔ اس نے اپنے رب کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ ترجمہ یہ ہے، جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرے گا، اللہ اس پر بہشت جنت کو حرام قرار دے گا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ جو شخص بھی کتاب اللہ کا مطالعہ کرے گا، اسے یہ بات خوب معلوم ہو جائے گی کہ جن مشرکوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی، ان کے خونوں اور مالوں کو حرار قرار دیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو قید بنایا اور ان کی زمینوں کو مال غنیمت بنا لیا، وہ سب اس بات کا تو اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالی واحد ہی رب اور خالق ہے، اس میں انہیں ذرا بر بھی شک نہ تھا۔ لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے غیر اللہ کی بھی عبادت شروع کر دی تو وہ مشرک بن گئے، اور ان کا خون اور مال مسلمانوں کے لیے مباح یعنی جائز قرار دے دیا گیا۔ اس لیے توحید کی ان تین قسموں میں یہ جو قسم ہے توحید الوہیت، رب کو الہ ماننا، سجدوں کے لائق، سجدے اس کے لیے ہیں، قیام اس کے لیے، دعائیں التجائیں صرف اس سے، یہ ہے عبادت، یہ ہے توحید الوہیت۔ یہ ہے مشکل وہ جو مسلمانوں کو برداشت، مسلمانوں کی یہ وہ دعوت کافروں کو برداشت نہیں۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ رب کو رب کہتا ہو، خالق کو خالق کہتا ہو، توحید اسماء و صفات اس کو سمیع بصیر تسلیم کرتا ہو، لیکن وہ مشکلات کے وقت غیر اللہ کو پکارے، سجدے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کر دے، جھک کسی اور کے سامنے جائے، وہ بے شک کلمہ گو بھی کیوں نہ ہو، ہر سال حج کرے، 90 سال زندگی، 90 سال اس نے حج کیے،
100 سال زندگی، 100 سال اس نے حج کیے، ہر سال عمرے کے لیے جاتا ہے۔ یہ سعودیہ جس کی بنیاد، جس کے منہج کی اللہ کی توحید پر ہے، کیوں اہتمام کیا گیا عقیدے کا، خاص کر کے توحید الوہیت کا، کہ توحید الوہیت ہی وہ عقیدہ ہے کہ جو انسان کو جنت میں داخل کرتا ہے، جو انسان کے نیک اعمال قبول ہونے کا سبب بنتا ہے، جو انسان کو اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے، جو انسان کو اللہ کا ولی بننے میں معاون ثابت ہوتا ہے، یہ وہ عقیدہ ہے۔ اور عقیدے کی ہی بنیاد پر جنت ہے، جہنم ہے۔ اگر عقیدے میں خلل ہے اور ایک ذرے کے برابر بھی ہے، دیکھو ہم ایک مثال دیتے ہیں آپ کو۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو صبح کے ٹائم سے ڈیوٹی پر جاتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، فخر کرتے ہیں، خوش، اپنے بیوی بچوں کو پال رہے ہیں، بیوی گھر میں بیٹھی ہے، لا کے تنخواہ اپنی بیوی کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میری بیوی کے تعلقات کسی اور آدمی کے ساتھ بھی ہیں، بے شک اس کا بھائی بھی ہو، اگر غیرت مند ہے تو کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ دیوس تو کچھ بھی کر سکتا ہے، غیرت مند ہو تو کبھی برداشت نہیں کرے گا، حالانکہ وہ اس کا بھائی ہے۔ اسی طرح ہی انسان کی مثال ہے، وہ اللہ رب العزت نے انسان پر اتنے احسان فرمائے کہ جن کو گنا نہیں جا سکتا، جن کی تعداد مقرر نہیں ہے۔ اس نے اس وقت انسان کی حفاظت فرمائی جس وقت وہ ماں کے پیٹ میں تھا، کوئی اس کو جانتا نہیں تھا، کوئی اس کا نام نہیں تھا، وہاں خوراک کے انتظام کیے، وہ اسی کے امر سے ماں کے پیٹ سے باہر آیا، لوتھڑا تھا گوشت کا ایک، پھر اس کے عزیز و اقارب میں، اس کے بہن بھائیوں میں، اس کے والدین میں، اس کی خالاؤں میں، اس کی پھوپھیوں میں، اس کے چچوں میں، اس کے خالاؤں میں اس کی محبت ڈال دی۔ ابھی اس نے غسل بھی نہیں کیا، سارے اس کو اٹھا رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں۔ یہ اس کے احسانات دیکھو، آنکھیں عطا کی، سارا دن اس سے دیکھتا ہے، سر دیا اس کو، خوبصورت بنا دیا، اوپر بال لگا دیے، زلفیں سجاتا ہے۔ لیکن جب یہ سر جس میں منہ ہے کھانے کے لیے، سونگھنے کے لیے ناک ہے، لوگوں پر پریشر ڈالنے کے لیے مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، آنکھیں دی اس کو، دماغ دیا سوچنے کے لیے، جب یہ سر غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اس کو شرک کہتے ہیں اور اس کو توحید الوہیت کا منکر قرار دیتے ہیں۔ یہ شریعت کی اصطلاح میں مشرک اور کافر بن جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا انہ من یشرک باللہ، بے شک جس نے اپنے رب کے ساتھ شرک کیا، حج کیے، روزے رکھے، صدقات، قرآن حفظ کیا، عالم بن گیا، لوگوں کے سامنے شیخ الاسلام کہا اپنے آپ کو، علامت الدہر بن گیا، لیکن یہ سر اس نے غیر اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ غیر اللہ میں نبی ہیں، ولی ہیں، رسول ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، امام ہیں، خطیب ہیں، پیر ہیں، مرشد ہیں، کسی کے سامنے بھی جھکا دیا اس نے اس اپنے سر کو دائرہ اسلام سے خارج۔ اس کی جو نعمتیں تھیں نا، یہ سر اس نے اس لیے بنایا صرف اس کے سامنے جھکے، اس کی زبان اس سے تعریفیں ہوں، اس زبان سے اس کی تعریفیں ہوں، اس منہ سے جو اس کا کھاتا ہے اس کی تعریفیں ہوں، یہ سر
جو اس نے رکھا سوچ کے لیے، تدبر و تفکر کے لیے، اس میں اس کی ذات کے بارے میں سوچا جائے۔ دیکھ لو کیا کیا، اتنا بڑے شرک کیے، اتنے بڑے شرکوں کے ارتکاب کیے کہ مشرکین مکہ بھی وہ ارتکاب نہیں کر سکے۔ اللہ رب العزت اگر کریم نہ ہو، حلیم نہ ہو، مالک نہ ہو تو کبھی نہ چھوڑے دنیا میں۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توحید الوہیت پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی۔